السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ایمان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ کیا صرف اللہ کو مان لینا ہی ایمان ہے، یا ایمان کے کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں جن پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایمان کے 6 ارکان، وہ 6 بنیادی چیزیں جن پر ایک مسلمان کا عقیدہ قائم ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی حصہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے اور اس کے ہر عمل کو جانتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا والے نہ دیکھیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان۔ ایمان کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذکر کے ساتھ ایمان کی بنیادی چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا خاص مقام ہے، جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے رہے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو اپنے اعمال کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہماری وہ بات بھی محفوظ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں سنی، ہماری وہ نیکی بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ تیسرا، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا تیسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اصلی کتابیں حق تھیں۔ ان میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ چوتھا، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ ایمان کا چوتھا حصہ ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف دوروں میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سب انبیاء کا احترام اور تصدیق کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ختم النبیین ہیں، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا بہت اہم ہے۔ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اصل محبت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ پانچواں، آخرت کے دن پر ایمان۔ ایمان کا پانچواں حصہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہم ایگزام دیتے ہیں اور پھر رزلٹ آتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان ہے، لیکن آخرت کا رزلٹ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، حساب بھی حق ہے اور میزان بھی حق ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے ایک مومن اپنے اعمال کو لے کر فکر مند رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے آج میں نے کیا کیا، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، میں نے اللہ کے فرض ادا کیے یا نہیں۔ آخرت کا یقین انسان کو بہتر بناتا ہے۔ چھٹا، تقدیر پر ایمان۔ ایمان کا چھٹا اور آخری حصہ ہے تقدیر پر ایمان لانا، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے
اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم اور مشیت سے باہر نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا بہانہ بنا لے اور کہے جو میری تقدیر میں تھا میں نے وہی کیا۔ نہیں، اللہ نے ہمیں سمجھ اور اختیار دیا ہے، ہم نیک کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور برے کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اگر مشکل آئے تو صبر کریں، اگر آسانی ملے تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کا انجام ہم سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جانا کہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ صرف یاد کرنے والی 6 لائنز نہیں ہیں، یہ وہ عقیدے ہیں جو ایک مسلمان کی پوری زندگی کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہے تو مشکل وقت میں امید رہے گی، اگر فرشتوں پر یقین ہے تو اعمال کا احساس رہے گا، اگر قرآن پر یقین ہے تو رہنمائی کا راستہ ملے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو سنت کی پیروی کی کوشش ہوگی، اگر آخرت پر یقین ہے تو زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا، اور اگر تقدیر پر یقین ہے تو مشکل وقت میں دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔